بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے۔ حالیہ کچھ عرصے میں سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے ماضی، حال اور مستقبل کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے دو حریف ممالک ایران اور سعودی عرب نے حال ہی میں ایک دوسرے کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا غیر متوقع اعلان کیا ہے۔ سن 2016 میں پیش آنے والے چند واقعات کے بعد ایران اور سعودی عرب نے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ سفارتی تعلقات اس وقت منقطع ہوئے تھے جب سعودی عرب میں ایک معروف شیعہ عالم کو پھانسی دیے جانے کے بعد ایرانی مظاہرین نے سعودی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے سنی اکثریتی سعودی عرب اور شیعہ اکثریتی ایران کے درمیان کافی کشیدگی پائی جاتی تھی۔ مشرق وسطیٰ یا مڈل ایسٹ میں بالادستی کے لیے مقابلہ کرنے والے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے رہے ہیں، اور اس مقابلے میں دونوں ممالک لبنان، شام، عراق اور یمن سمیت مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں جاری تنازعات میں حریف دھڑوں کی حمایت کرتے آئے ہیں۔ ایران جہاں یمن میں حوثی باغیوں کی حمایت کرتا ہے، وہیں سعودی عرب ان باغیوں کے خلاف فضائی حملے کرتا ہے۔ مگر ان تمام تر تنازعات کے باوجود اب ان دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے عزم کا غیر متوقع اعلان کیا ہے۔ مگر اس اہم پیش رفت کا مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے قبل سعودی عرب اور ایران کے سرد مہری اور دشمنی پر مبنی تعلقات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ سعودی عرب تسلسل کے ساتھ یہ الزام عائد کرتا آیا ہے کہ یمن کے حوثی باغی ایران کی پشت پناہی کے باعث سعودی سرزمین پر حملہ کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ سعودی عرب جن بڑے حوثی حملوں کی بات کرتا ہے، ان میں سب سے سنگین حملہ سن 2019 میں تیل کی تنصیبات پر ڈرون اور میزائل کی مدد سے ہونے والا حملہ تھا۔ اس حملے میں جانی نقصان کے علاوہ آئل پلانٹس کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا، اور اس کی وجہ سے سعودی تیل کی پیداوار بڑی حد تک متاثر ہوئی تھی۔ سعودی عرب نے اس حملے کا الزام براہ راست ایران پر عائد کیا تھا، لیکن ایران نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ سفارتی تعلقات کی عدم موجودگی میں گزشتہ 7 برسوں کے دوران ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کم کروانے کے معاہدے تک پہنچنے کی متعدد کوششیں کی گئیں، تاہم حال ہی میں اس میں کامیابی چین کی ثالثی کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک نے یہ کہا کہ وہ 2 ماہ کے اندر اپنے اپنے سفارت خانے کھول دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کاروباری اور سیکیورٹی تعلقات کو دوبارہ قائم کریں گے۔ امریکہ نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا، لیکن احتیاط کا اظہار بھی کیا۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایسے کسی بھی اقدام کی حمایت کرتی ہے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا سعودی عرب اور ایران اس معاہدے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں گے یا نہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدے کی ثالثی پر چین کا شکریہ ادا کیا تھا، تاہم اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اس فیصلے کو اسرائیل کے لیے خطرناک قرار دیا تھا۔ ایران کے مبینہ جوہری پروگرام کی وجہ سے اسرائیل ایران پر زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی دباؤ ڈالنے کا حامی رہا ہے، اور اب حال ہی میں چین کے دارالحکومت بیجنگ میں سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ کی سن 2016 کے بعد پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات چین کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے تحت تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات کی بحالی کو مشرق وسطیٰ میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور خطے میں امریکہ کے کردار کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ چین کے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ قریبی سفارتی اور اقتصادی تعلقات ہیں، جبکہ حالیہ برسوں میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ امریکہ کے ایران کے ساتھ 4 دہائیوں سے سفارتی تعلقات منقطع ہیں۔
امیر عبدالحیان اور شہزادہ فیصل نے تعلقات کی بحالی کے لیے معاہدے پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا، جس سے باہمی اعتماد اور تعاون کے شعبوں کو وسعت اور سلامتی، استحکام اور خوشحالی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے دو طرفہ دوروں کی بحالی پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں ایک ایرانی عہدیدار نے کہا تھا کہ صدر ابراہیم رئیسی نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی جانب سے سعودی عرب کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ سعودی عرب نے 7 سال قبل تہران میں اپنے سفارت خانے پر ہجوم کے حملے کے بعد ایران کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ اس کے بعد سعودی عرب نے ایک ممتاز شیعہ عالم دین کو پھانسی دے دی تھی، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تناؤ بہت زیادہ رہا ہے۔ سعودی عرب جو خود کو سنی ممالک کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے، اور ایران جو سب سے بڑا شیعہ مسلم ملک ہے، کئی دہائیوں سے علاقائی بالادستی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن حالیہ برسوں میں مشرق وسطی یا مڈل ایسٹ میں کی گئی جنگوں کی وجہ سے ان کی دشمنی میں اضافہ ہوا ہے۔ یاد رہے سعودی عرب نے سن 2015 میں ایران کے جوہری معاہدے کی بھی مخالفت کی تھی اور صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران پر اقتصادی پابندیاں بحال کرنے کے فیصلے کی حمایت کی تھی، جو بائیڈن انتظامیہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی بحالی کے لیے بالواسطہ مذاکرات 1 سال سے تعطل کا شکار ہیں۔ اس بارے میں تجزیہ نگاروں کا کیا کہنا ہے؟ مشرق وسطی کے 2 بڑے حریفوں کے درمیان یہ مفاہمت ایک غیر معمولی واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ چین کے لیے ایک سفارتی فتح بھی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے 8 برس پہلے ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کو کچلنے کی امید میں سرحد پار یمن میں جنگ شروع کی گئی تھی، لیکن اب ریاض کو حقیقت سمجھ آ گئی ہے۔ سعودی قیادت بادل نخواستہ 2 حقیقتوں کو تسلیم کرنے لگی ہے۔ ایک یہ کہ ایران ایک مضبوط فوجی طاقت ہے جس کے پاس میزائلوں کا وسیع ذخیرہ ہے، اور پورے خطے میں اس کے ہواری ملیشیا موجود ہیں جنہیں سعودی عرب اور اس کے اتحادی شکست دینے کے قابل نہیں۔ دوسرا یہ کہ امریکہ کے ساتھ برائے نام اسٹریٹجک اتحاد کے باوجود سعودی عرب اب واشنگٹن پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ سعودی قیادت کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ پسند تھے، جو سن 2017 میں بطور صدر اپنے پہلے بیرون ملک دورے پر ریاض گئے تھے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے پیشرو صدر باراک اوباما نے ایران کے ساتھ روابط بڑھانے شروع کیے تھے تو سعودی عرب کی قیادت نے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ آج سعودی عرب کے بائیڈن انتظامیہ سے تعلقات کشیدہ ہیں، اور امریکی درخواستوں کے باوجود سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں اضافہ نہیں کیا ہے، جس سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ لہٰذا سعودی ایران معاہدہ اس بات کی تازہ ترین علامت ہے کہ ریاض اپنا راستہ خود بنا رہا ہے، اور وہ نئے اتحاد بنا رہا ہے، چاہے وہ ان ممالک کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوں جنہیں امریکہ اسٹریٹجک خطرات کے طور پر دیکھتا ہے۔